الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا فيها آية بينة لقوم يعقلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، دیکھتے ہیں کہ جب فرشتے سیدنا لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی درگاہ اور دربار میں پہنچے، کیونکہ دیگر آیتوں سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کی خدمت میں ان کی حاضری کے ساتھ کچھ پریشانیاں بھی آپ کو درپیش آئیں۔ نئے لوگ ہیں، مہمان ہیں، انجان ہیں، اور ان کی ہیئت اور شکل و صورت بھی ماشاءاللہ جالب و جاذب نظر ہے۔ تو ولما ان جاءت رسولنا لوط، جب میرے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، سی بہم، مضطرب ہو گئے اپنے ان مہمانوں سے متعلق، مضطرب ہونے کے ساتھ ساتھ وضاق بہم ذرعا، ان کی دفاع سے متعلق وہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ ان کی دفاع نہیں کر پائیں گے، ان کے حوالے پر وہ بے بس ہوں گے اگر قوم جو کچھ شرارت یا خباثت کرنا چاہے۔ فرشتوں نے اندازہ لگا دیا، پھر دیر نہیں کی، فرشتوں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ فکر نہ کریں، یہ مسئلہ ایک اور آیت میں ہے فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھوں کی بینائی بالکل جس طرح کہ روشن بلب کے بٹن آف کرو گے ان کی روشنائی آف ہوگی، بند ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ لا تخاف، اس بارے میں بھی نہ ڈرو کہ ہمارے ساتھ یہ کوئی تعرض کریں گے، ولا تحزن، اور ہماری جو ہم یہاں جب تک یہاں اس حوالے پر غم بھی نہ کریں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، نہ غم کریں اور نہ پریشانی کے اندر ڈالیں۔ باقی بشارت لیں، انا منجوک، آپ کو ہم نجات دے رہے ہیں، واہلک، آپ کے تمام کنبے اور احباب و اصحاب کو نجات دے رہے ہیں، الا امرأتک، اللہ کے رسول تیری بیوی تو جانے والی ہے، یہ خاتون اب نہیں رہے گی، اور نہ اس کی دل آزاریاں جو آپ برداشت کرتے آ رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، آپ کی بیوی بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہوگی، نکلے گی تو آپ کے ساتھ لیکن دل و دماغ اس کی قوم کی طرف ہوگی، اور پیچھے دیکھنے کی جو ممانعات ہے وہ بار بار مڑ کے دیکھے گی اور اللہ کے عذاب کے ایک تپیڑا اس کو ختم کر ڈالے۔ اے اللہ کے رسول انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء، ہم نازل کرنے والے ہیں ان بستی والوں پر آسمان سے ایک عذاب، مفت میں نہیں، بما كانوا يفسقون، اس فسق اور فجور کے سبب جنہوں نے اپنائے تھے اور پھیلاتے چلے جا، اللہ کے رسول نے واپس آنے کا کہہ رہا تھا اور یہ اللہ کے رسول کو دکہ دے کے آگے بڑھنے کی جسارت کر رہے تھے۔ کیا ہوا پھر؟
وَلَقَدْ تَرَكْنَا فِيهَا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس قوم کی تباہی سے اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک کلی نشانی ایک کھلی نشانی اور آیت چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ عقل کے ساتھ کام کرتے ہیں. کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف گیا جس طرف اس کا رخ تھا اسی رخ کی سیدھ پر وہ تباہی کے اپنے منزل مقصود تک پہنچا. چاہے اس نے رخ مشرق کی طرف کیا، مغرب کی طرف کیا، شمال کی طرف کیا، جنوب کی طرف، وہ پھر واپس نہیں آیا. لَآیَةً وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. تو اگر تم لوگ اہل مکہ، قریش اور جزیرت العرب کے بقیہ اقوام و قبائل، یہود، منافقین، سب کھول کر دل و دماغ کہاں جانا ہے، تباہی کا انتخاب کیا ہے، واپس نہیں آؤ گے، تو پھر یہی ہے انجام جو گزشتہ قوموں کے تذکرے سے مجھے اور آپ کو بھی. نجات چاہیے تو جس طرح پچھلے آیتوں میں بات آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیرن و نذیرن، بشارت اور احتیاط دونوں آپ کی برحق اور حقیقت پر مبنی اور خیرخواہی کی بنیاد پر ہے. اگر انہیں آپ کی خیرخواہی قبول نہیں تو نفس و شیطان کی بدخواہی کے وہ شکار بننے جا رہے ہیں، اور ہوا بھی کہ قوم تباہ ہوئی اور نشانی آج تک موجود ہے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ